بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الغسل المسنون، غسل واجب کے بعد غسل مسنون کا یہاں پر بیان ہے، اور 3 حدیثیں ہیں، ان میں 3 غسلوں کا ذکر ہے، بلکہ ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کرو تو آپ کو 3 غسل ملیں گے حدیثوں میں، یہاں پر ان کا ذکر ہے۔ پہلا غسل ہے یوم الجمعہ کے لیے، پہلا غسل کس کے لیے؟ اس کو یہ کہلاتے ہیں غسل یوم الجمعہ۔ دوسرا غسل ہے غسل صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ کے لیے، اور تیسرا غسل ہے غسل اسبوعی، ہفتے وار غسل، جس کا تیسری حدیث میں ذکر ہے، حق علی کل مسلم، کہ ہر مسلم کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ 7ویں دن کیا کیا کرے؟ غسل کیا کرے۔ ان 3 غسلوں کا ذکر ملتا ہے احادیث کے اندر، اس پر سب کا اتفاق ہے، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ یہ تینوں غسل مسنون ہیں، یہ تینوں غسل کیا ہیں؟ مسنون ہیں۔ صرف اہل ظاہر غسل یوم الجمعہ کو واجب بمعنی فرض کہتے ہیں، واجب بمعنی فرض، کیونکہ واجب کی اصطلاح جو فرض کے نیچے درجے کا ہے وہ صرف احناف کی ہے اور کسی کے نہیں ہے۔ احناف کے علاوہ جب کوئی واجب بولے گا تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فرض۔ وہ کہتے ہیں جمعہ کے دن کا غسل ہر مسلمان کے اوپر، ہر احتلام بالغ کے اوپر جو ہے فرض ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر صراحتاً ہے واجب علی کل محتلم، ہر بالغ آدمی کے اوپر جمعہ کے دن کا غسل فرض ہے۔ ائمہ اربعہ کہتے ہیں فرض نہیں کہیں گے اس کو ہم، کیوں؟ اس لیے کہ فصل ثانی کی پہلی حدیث آ رہی ہے، اس کے اندر حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ من توضأ یوم الجمعہ فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، کہ جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا بڑا اچھا کام کیا، بڑے ثواب کا کام کیا، بڑا مستحب کام کیا، لیکن اگر کسی نے غسل نہیں کیا، صرف وضو کیا تو وہ بھی جائز ہے۔ تو غسل کی تعریف کی گئی ہے کہ غسل مستحب ہے۔ یہ حدیث متعین کر رہی ہے اس بات کو کہ یہاں پر جو غسل کے لیے واجب کا لفظ آیا ہے یہ بالمعنی الاصطلاحی نہیں آیا ہے۔ فلیغتسل کا جو امر آیا ہے، جس سے امر سے استدلال کرتے ہیں اہل ظاہر کہ یہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا جب یوم جمعہ ہے تو فلیغتسل، غسل کرو، تو یہ امر وجوب کے لیے، کہ یہ وجوب کے لیے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس حدیث نے اس کی حیثیت کو متعین کر دیا کہ یہ امر کس کے لیے ہے؟ اس سے باپ کے لیے، ترغیب کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ سمجھ گیا؟ ایک اختلاف۔ دوسرا اختلاف اس میں ہے کہ جمعہ کے دن کا جو غسل ہے یہ سنت الجمعہ ہے یا سنت الصلاۃ؟ یہ سنت الجمعہ ہے یا سنت الصلاۃ، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام احمد فرماتے ہیں سنت الجمعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت الجمعہ، دن کی، یوم الجمعہ کی سنت ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، یہاں یوم الجمعہ کا لفظ آ رہا ہے، نہیں بات؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صلاۃ الجمعہ کی سنت ہے۔ کس کو سنت ہے؟ صلاۃ الجمعہ کی، اس لیے کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کرنا چاہیے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث آ رہی ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ پڑھنے آئے تو کیا کرے؟ غسل کرے۔ معلوم ہے یہ نماز کی سنت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ اختلاف اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ جب احناف کہتے ہیں نا کہ صلاۃ الجمعہ کی سنت ہے تو وہ یوم الجمعہ کی سنت کا انکار نہیں کرتے، وہ اس کو بھی مانتے ہیں کہ یوم الجمعہ کی بھی سنت ہے، صلاۃ الجمعہ کی بھی سنت ہے، لیکن تاکید اس کی زیادہ کس میں ہے؟ صلاۃ الجمعہ میں۔ اور جب وہ حضرات کہتے ہیں نا کہ یوم الجمعہ کی سنت ہے تو وہ صلاۃ الجمعہ کی سنت کا انکار نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں صلاۃ الجمعہ کی سنت ہے، لیکن تاکید زیادہ یوم الجمعہ کے لیے۔ جو یوم الجمعہ کی سنت مانتے ہیں ان کے نزدیک بھی اگر کسی نے صلاۃ الجمعہ کے بعد غسل کیا تو یوم الجمعہ کی سنت ادا نہیں ہوگی، اور احناف کے نزدیک کسی نے یوم الجمعہ کے نیت سے سنت کا غسل کیا دن کے شروع میں اور نماز جمعہ اس غسل سے نہیں پڑھی، بیچ میں حدث لاحق ہو گیا اور وضو کر کے نماز جمعہ پڑھی، تو اس کی یوم الجمعہ کی سنت تو ادا ہوئی، صلاۃ الجمعہ کی سنت ادا نہیں ہوئی، غسل صلاۃ الجمعہ کی سنت اس کی ادا نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے وضو کیا صلاۃ الجمعہ کے لیے اور اسی غسل سے
اس نے صلاۃ الجمعہ ادا کی تو اس کی صلاۃ الجمعہ کی سنت بھی ادا ہو گئی اور یوم الجمعہ کی سنت بھی ادا ہو گئی۔ اور اگر کسی نے تیسری نیت بھی اس میں کر لی غسل اسبوعی کی تو ایک ہی غسل میں تینوں سنتیں ادا ہو جائیں گی، غسل اسبوعی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، یوم الجمعہ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور صلاۃ الجمعہ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ سمجھ رہے بات؟ اب جمعہ کے دن غسل کیا کرو نا تو 3 نیتیں کیا کرو۔ نمبر 1 غسل اسبوعی، نمبر 2 لیوم الجمعہ، نمبر 3 لصلاۃ الجمعہ۔ تو 3 سنتوں کا ثواب تم کو ملے گا انشاءاللہ۔ سمجھ گئے؟ پہلی حدیث حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کیا فبہا، تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، ونعمت، اچھا کام کیا، لیکن ومن اغتسل، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا فالغسل افضل، غسل کرنا زیادہ فضیلت والا اور زیادہ ثواب والا کام ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن آئے تو فلیغتسل، غسل کرے، یا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ آدمی پر جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے۔ وہاں پر امر جو ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ واجب بمعنی شرعی اصطلاحی فرض کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ امر وہاں پر کس کے لیے ہے؟ استحباب کے لیے، اور قرینہ اس کا یہ حدیث ہے، اور واجب بالمعنی اللغوی ہے، قرینہ اس کا یہ حدیث ہے۔ آگے بات، دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مردے کو نہلائے تو فلیغتسل، اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ یہ جو غسل ہے مردے کو نہلانے کے بعد، یہ غسل استحبابی ہے، ارشادی ہے، کیونکہ مردے کو نہلانے کے بعد اس بات کا وسوسہ اور اندیشہ دلوں میں آتا ہے کہ اس کے پانی کے چھینٹے اپنے اوپر لگیں، اپنے جسم پر لگیں، تو اس وسوسے کو زائل کرنے کے لیے استحباب یہ ہے، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے بہتر ہی ہے کہ خود بھی غسل کر لیں۔ یہ جو ہم نے کہا نا کہ غسل مستحب ہے مردے کو نہلانے کے بعد، اس کی وجہ یہ ہے کہ میت کے غسل کے چھینٹے جو جسم پر پڑے ہیں اس کا شک ہے نا، اس وجہ سے غسل کروایا جا رہا ہے، تو شک کی بنیاد پر جو عمل کیا جاتا ہے وہ واجب اور فرض نہیں ہو سکتا۔ شک کی بنیاد پر جو بھی عمل کیا جائے گا وہ واجب اور فرض نہیں ہو سکتا، وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہوگا۔ یہ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ پانی سے اور بیری کے پتے اس میں ڈال کر اس پانی سے میں غسل کروں۔ یہاں پر سمجھ لیجئے یہ کہلاتا ہے غسل اسلام۔ یہ کون سا غسل کہلاتا ہے؟ غسل اسلام۔ جب کافر اسلام قبول کرے، جب کافر اسلام قبول کرے تو سب کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ اس کو غسل کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو غسل کرنا چاہیے۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ یہ غسل جو ہے اس کو جو کرنا واجب ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے، یا مستحب اور افضل ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ اسلام لانے کے بعد غسل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر حالت جنابت میں تھا، ظاہر ہے اس کو جنابت تو لاحق ہوئی ہوگی نا، یا احتلام کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، اور عورت ہے تو اس کو بھی جنابت یا حیض لاحق ہوا ہوگا، اور اس نے ظاہر ان کے مذہب میں غسل تو ہے نہیں جنابت کا یا حیض کا، تو وہ حالت جنابت حالت حیض میں اسلام لائیں، اور جنابت سے حیض سے پاکی حاصل کرنا ان کے اوپر واجب ہے، اور اس غسل سے پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت ضروری ہے۔ اس غسل سے پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نیت ضروری ہے۔ دونوں کے نزدیک نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے
غسل جنابت سے پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ حالت کفر میں انہوں نے جو غسل کیا ہے یہ نیت کے اہل ہی نہیں تھے۔ حالت کفر میں جو انہوں نے غسل کیا اس میں نیت کے اہل ہی نہیں تھے، کیونکہ ایمان ہی نہیں تھا۔ اب مسلمان ہو گئے، اب نیت کے اہل ہو گئے، اس غسل کا تو اعتبار نہیں ہے، لہٰذا اب یہ نیت کر کے غسل کریں تاکہ جنابت ظاہر ہو۔ استدلال سمجھ میں آیا؟ اور استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے بھی، دیکھو یہ حدیث ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ غسل کرو۔ حضرات احناف، اچھا حضرات مالکیہ کا پھر شفافے سے اختلاف ہے تھوڑا سا۔ حضرات مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اسلام لانے کا عزم کر لیا پکا کہ بس میں مسلمان ہو رہا ہوں، تو کہتے ہیں چونکہ فیما بینہ و بین اللہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، اس وقت بھی اگر غسل کر لیا تو کافی ہے، اس کی نیت کا اعتبار ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں، اسلام قبول کرے، کلمہ پڑھے، پھر اس کے بعد غسل کرے تاکہ نیت کا اہل بنے اور جنابت اس کی ظاہر ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرات احناف وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد غسل کرنا چاہیے، لیکن یہ غسل فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ دلیل نقلی بھی ہے ان کے پاس، دلیل عقلی بھی ہے اس کی۔ دلیل نقلی تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بے شمار صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، چند ایک کے سوا ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے ان کو غسل کرنے کا امر کیا ہو۔ یہ حضرت قیس کے واقعے میں تو ملتا ہے، لیکن کیا صرف انہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ اگر یہ حکم شرعی ہوتا، واجب شرعی ہوتا، تو آپ سب کو حکم دیتے اور وہ حکم سب محفوظ رکھتے۔ وہ تو ایک ایک ادا محفوظ رکھتے تھے صحابہ کرام، خصوصاً اپنے اسلام لانے کے تو ایک ایک ادا کو محفوظ رکھتے تھے، لیکن کسی نے بھی روایت نہیں کیا۔ بہت سارے صحابہ کرام اسلام لائے، انہوں نے کوئی غسل نہیں کیا، نہ آپ نے حکم دیا ان کو، تو معلوم ہے کہ واجب تو نہیں ہے۔ اور جہاں پر حکم دیا گیا ہے یہ زیادہ سے زیادہ استحباب ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور دلیل عقلی ہے، درایتاً ہے کہ احناف کے نزدیک غسل جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت شرط ہے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک نیت شرط ہے ہی نہیں۔ پہلی بات وہ کہتے ہیں جب نیت شرط نہیں ہے تو کافر کبھی نہ کبھی تو غسل کرتا ہے نا یار، کیسا تو نہیں ہوتا نا کہ غسل نہیں کرے۔ تو جب اس کو جنابت لاحق ہوئی تھی اور اس نے غسل کر لیا تھا آخری دفعہ، تو جنابت تو اس کی ظاہر ہو گئی۔ اور بالفرض ہم کہتے ہیں چلو جنابت ہے بھی، اس نے غسل نہیں کیا، تو ہمارے پاس ایک حدیث ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ما قبل کی ساری چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ جب کفر اور شرک مٹا دیا تو جنابت کیا چیز ہے بھائی؟ اسلام نے جب کفر اور شرک کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا، ختم کر دیا، اس کے اثرات زائل کر دیے، تو جنابت اس کے آگے کیا حقیقت رکھتا ہے؟ جنابت تو بدرجہ اولا اس کی ختم ہو گئی۔ لہٰذا اسلام لانے کے بعد غسل کرنا واجب نہیں ہے، ہاں افضل ہے۔ اس طرح سے حضرات احناف نے تمام روایتوں پر عمل کر لیا نہیں کر لیا؟ ان کے سامنے الاسلام یہدم ما کان قبلہ بھی ہے، ان کے سامنے حضرت قیس ابن حازم کا یہ قصہ بھی ہے، ان کے سامنے حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی ہے جو آپ بخاری میں پڑھیں گے۔ تو یہ سارے قصے سامنے رکھے انہوں نے کہا کہیں پہ، اور وہ سارے حضرات صحابہ کرام کے اسلام لانے کے قصے بھی ہیں جن میں غسل کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ سارے صحابہ کرام جنہوں نے اپنے اسلام لانے کا قصہ ذکر کیا اور غسل کا ذکر نہیں کیا وہ بھی ہیں، تو ان سب پہ عمل کرنا ہے نا، تو انہوں نے سب دلیلوں کو ان کا حق دیا، کہہ دیا کہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر واجب ہوتا تو سب کو حکم دیا جاتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ شروع میں جو ہم نے مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے یا سنت، یہ اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ تابعین کے زمانے میں بھی یہ اختلاف رہا ہے، بعض حضرات اس کو واجب کہتے تھے، بعض حضرات اس کو سنت کہتے تھے۔ تو اس کے متعدد جواب ہم نے آپ کو دیے تھے، ان میں سے ایک جواب یہ بھی تھا، بعض حضرات نے جواب دیا تھا کہ یوم الجمعہ کا غسل ابتدائی اسلام میں واجب تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ ابتدائی اسلام میں واجب تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا، اور اس کو ناسخ وہ والی حدیث ہے ومن اغتسل فالغسل افضل، یہ اس کو کیا کر رہی ہے؟ منسوخ کر رہی ہے۔ لیکن یہ جواب اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ناسخ منسوخ کا حکم وہاں لگایا جا سکتا ہے جہاں منسوخ کا مقدم التاخیر اور تاریخ ہونا اور ناسخ کا مؤخر التاریخ ہونا متعین طور پر معلوم ہو۔
اور ان دونوں حدیثوں میں کون سی مقدم ہے کون سی مؤخر ہے یقینی طور پر متعین طور پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اس جواب سے بہتر یہ جواب، دوسرا جواب یہ ہے کہ غسل یوم الجمعہ معلول بعلت ہے۔ غسل یوم الجمعہ کا وجوب معلول بعلت ہے، جہاں علت پائی جائے گی وہاں واجب ہوگا، جہاں علت نہیں پائی جائے گی واجب نہیں ہوگا۔ آج بھی جہاں علت پائی جائے گی غسل یوم الجمعہ واجب ہے، جہاں علت نہیں ہوگی واجب نہیں ہوگا۔ معلول بعلت کیسے ہے اس کو سمجھنے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حدیث سمجھنی ہوگی۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں واجب تو نہیں ہے، اگر کر لو گے تو اچھا ہے، ثواب ملے گا۔ اور پھر ان سے فرمایا حضرت ابن عباس نے کہ مجھے پتہ ہے تمہیں اشکال کیوں پیدا ہوا، حدیثوں کے اندر جو آتا ہے غسل یوم الجمعہ واجب یا فلیغتسل، اس سے تمہیں اشکال پیدا ہو رہا ہے، تو اس کی صورتحال سمجھو کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کی مسجد جو تھی، مسجد نبوی، وہ چھوٹی تھی، اس کی چھت نیچے تھی، چھت بھی اونچی نہیں تھی، اور مسلمان غریب مسکین تھے، مال دولت تو تھا نہیں، محنت مزدوری کرتے تھے۔ غریب مسکین ہونے کی وجہ سے کپڑے بھی ان کے پاس اچھے نفیس نہیں ہوتے تھے، وہ اونی کپڑے پہنتے تھے، اور محنت مزدوری کرتے تھے تو پسینہ آتا تھا۔ پسینہ جب اونی کپڑے کے اندر جاتا تھا تو اس سے بدبو پیدا ہوتی تھی۔ جب جمعے کے دن مسجد میں اجتماع ہوتا تھا تو مسجد ہے چھوٹی اور چھت اس کی نیچی، گرمی کا ہے موسم، اور پہنے میں اونی کپڑے اور محنت مزدوری کرتے تھے، اس میں پسینہ ہوتا تھا، تو پسینہ اون کے کپڑوں میں جا کے اس سے بہت بدبو جو ہے وہ پھیلتی تھی، اور ایک کی بدبو دوسرے کو اور دوسرے کی بدبو تیسرے کو تکلیف دیتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو ان سے کہا کہ بھئی تم لوگ جب جمعہ کے دن آتے ہو تو نہا لیا کرو، کیونکہ تمہاری اس بدبو سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، اور تم میں سے کسی کے پاس اگر اچھے قسم کا کوئی تیل عطر وغیرہ ہو تو وہ بھی لگایا کرو، اور تم میں سے کسی کے پاس اگر اچھے کپڑے ہوں تو وہ بھی پہن لیا کرو۔ یعنی علت یہ تھی کہ بدبو نہ آئے اور بدبو سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس غسل کی یہ علت تھی۔ فرماتے ہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے فتوحات کے دروازے کھولے، مال آ گیا، اب وہ محنت مزدوری نہیں کرتے تھے، اللہ نے پیسہ مال دے دیا تھا، کپڑے بھی اچھے قسم کے پہنتے تھے، اونی کپڑے نہیں پہنتے تھے، اب کپڑوں میں سے بو بھی نہیں آتی تھی، مسجد بھی کشادہ ہو گئی تھی، تو اب چونکہ وہ علت باقی نہیں رہی تو اس لیے اب وہ غسل بھی ضروری نہیں رہا۔ اب اگر کوئی شخص غسل کرے اور کپڑوں پر خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے، تو یہ سنت ہے، مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ یہ حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا پوری صورتحال۔ تو اس سے بعض علماء نے فرمایا کہ اب یہ کہا جائے گا کہ غسل یوم الجمعہ کا وجوب وہ معلول بعلت ہے، اگر علت کہیں پہ پائی جائے گی تو آج بھی واجب ہے۔ اگر کہیں پہ کسی کے کپڑوں میں بدبو آ رہی ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہے، اس کے اوپر غسل یوم الجمعہ واجب ہے، اور جس کے کپڑوں سے اور بدن سے بدبو نہیں آ رہی اس کے لیے سنت ہے۔ سمجھ رہے بات؟ یہ جواب زیادہ پسند کیا گیا ہے حضرت ابن عباس کے اس روایت کی روشنی میں۔